جتنے منصوبے ارشاد امین نے بنائے میں ذاتی طور پر آج بھی اس میں ارشاد کی کوتاہی نہیں سمجھتا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بات کو دوسرے انداز سے عرض کرتا ہوں کہ ہم جو مضافات سے آتے ہیں نا، ہمارے پیچھے سے جو آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈی سی لگ گئے ہیں، یہاں گورنر لگ گئے ہیں، سارا لاہور، سارا کراچی، سارا اسلام آباد، سارا پشاور یہ ہمارا متحد ہے. اور اب ہم شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، دوستی کے رشتے میں، رشتہ داریوں کے رشتے میں ہر طرح سے پابند ہیں کہ اس کو گھمائیں بھی، اس کی خدمت بھی کریں اور ویدے ہوئے ہیں اس کو کرایہ کے نال جوڑے بھی. ارشاد امین نے ایک رسالہ نکالا تھا طلوع، اس کا دفتر تھا ریلے ہاؤس میں ضلع کے. وہ دفتر ہو یا ٹیمپل روڈ پہ اس نے دفتر بنایا تھا، یہ ایک دفعہ مال روڈ پہ ایک دفتر بنا لیا، اور بھی کئی دفتر اس نے بنایا. وہ دفتر کم تھے، وہ مسافر خانے جاتے تھے. مطلب میں اور ارشاد امین کوٹھے پنڈ کے فلیٹوں میں رہتے تھے. ہمارے فلیٹ کی چابیاں پورے پاکستان میں کوئی 250 چابیاں تھیں. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، 250 چابیاں تھیں. ایک ہی دکاندار سے بنائی ہوئی تھی. اگلے دن میں نے اس دکاندار کی زیارت کی ہے کوٹھے پنڈ کے پاس. میں کہاں سے گیا تھا تو میں نے اس کی زیارت کی. اس کو میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ ہونے کا نہیں جی صوفی صاحب میں نے پچھاڑا. میں کہا بابا جی اور 250 چابیاں تھا. ہمارے دوست آتے تھے سندھ سے، بلوچستان سے، ہمارے اپنے سراکی وزیر سے. اچھا وہ جاتے ہوئے ہماری کتابیں اٹھا کے لے جاتے تھے. لوگ مہربانی یہ کرتے تھے کہ چٹ چھوڑ جاتے تھے کہ یہ کتاب لے جا رہے ہیں. اگلی مرتبہ جب وہ تشریف لاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یار کتاب کو کرتے اللہ بھر دو. میں 150 روپے کی کتاب ہے یار تو صحیح پال لیتی کہ 150 کی کتاب بن چاہوں. اچھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کئی دن صبح ایک کپ چائے پیتے تھے اور شام کو 5 ساڑھے 5 بجے کھانا کھاتے تھے تاکہ رات کو کھانا نہ کھا پڑے، اور پیسے بچا کے ہم کتابیں خریدتے تھے. ہمارے دوستوں کا خیال یہ تھا کیونکہ ہم لاہور میں ساتھی ہیں اور ہم صبح جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہماری جیبوں میں جو ہے وہ 2 بھاری خنجر ہوتا ہے. جاتے ہوئے ہم لوگوں کو مارتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، واپسی پر ہم انتظامیہ کو مارتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. ان کے ذہن میں نہیں تھا. ارشاد صاحب کے دفتر میں ایک وقت تھا جب ریلے ہاؤس میں ان کا دفتر تھا تو میں اس وقت رضاکار کا ایڈیٹر تھا. ان کے پرچے بھی میرا نام چھپتا تھا. تو اکثر دوپہر کو ارشاد صاحب کا فون آیا، وہ پیر مانی کھا کی تھی. میں کسی کہنا اچھا بابا وہ انارکلی میں گنپت روڈ کے پاس انارکلی میں اس وقت پلاؤ والا ہوتا تھا، اس کا پالک گوشت بہت مشہور تھا. اور یہ میں آپ کو 1985 کی بات بتا رہا ہوں، 10 روپے کی پلیٹ ملتی تھی. انہوں نے کہنا یار 3-4 دوست آ گئے سنتی آئی بیٹھے تو 3-4 پلیٹاں کی دیا انہیں تو پالک روک دیا اتو میں چنے بنوا. ایک دوست ہے ابھی میں نے مولانا ان کا نام نہیں بتایا، وقار، آج کل وہ باہر ہوتے ہیں. انہیں خان بابا کی چنے کی دال کھانے کا بہت شوق تھا. اس زمانے میں وہ 40 روپے کی پلیٹ دیتی تھی. ارشاد صاحب کے بڑاسی جو بیچتے تھے وہاں سے خان بابا سے چنے کی دال آئی ان کے لیے آتی تھی. ان کے سامنے انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھے فون کیا کہ یار شاہ جی آتے ہوئے 2-3 چیزیں لے آؤ. ایک دن وقار صاحب نے مجھے ڈائریکٹ فون کر دیا کہ شاہ جی وہ جو ہے نا تو ہم بچ کے بنو خان بابا دے چنے کی دال کی پلیٹ دینا اور سلاد دینا چنگی تو میں دیجیے. اور میں کہ بندے کا کرم ہے تیرے بابے کا بتا تو پہنچے ارشاد امین کا دفتر میں ہم لگا. خیر وہ میرے جانے سے پہلے ارشاد صاحب اس کی کلاس لے چکے تھے اچھی پرسن. میں خود جب 1985 میں لاہور آیا تو ارشاد کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب کا سرائکیوں کے دوسرے طویل القامت کا ذکر نہ کرنا بڑی ذاتی ہوگی. اور زندہ طویل القامت جو ہے صفدر بلوچ، یہ دونوں اتنے بڑے فراڈیے تھے کہ جو آدمی مجھ جیسا لاہور پہنچا صفدر بلوچ نے کہنا اللہ میں تے دیکھو راج مہاراج پہلے استعفا دیتا ہے ادارے یہ آج ایڈیٹر لو بس تو آ کے تمہیں جوائن کر بطور ایڈیٹر. تھوڑی دیر بعد حسب پروگرام ارشاد امین صاحب نازل کرتے ہیں
پھر ان کا اشارہ شروع ہو جاتا تھا، ہاں بھائی وہ کوئی رامن کا بندوبست ہے یا کروں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوکری دلوانا صفدر بلوچ کی ذمہ داری ہوتی تھی سرائیکیوں کو لاہور میں. 1 مہینے کھانا کھلانا اور رہائش مستقل فراہم کرنا اشارہ میں کی ذمہ داری. لا کالج کے ہاسٹل کے 2 کمروں پر ہم نے لالا ولی محمد انجم کی قیادت میں قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان 2 کمروں کو ہم سرائکی ہاؤس کہتے تھے. اچھا وہ زمانہ تھا جب ابھی لاہور میں سرائکی پنجابی کی بحث نہیں شروع ہوئی تھی. تو ارشاد امین صاحب جو ہے وہ ذرا دھیمے مزاج کے سرائکی قوم پرست تھے. ہم چونکہ نیا نیا قلعہ کاٹ کے آئے تھے، ہم تھوڑے سے اکھڑ قسم کے قوم پرست تھے. تو وہ پنجابی دوست جو تھے ہمارے، انہوں نے کہنا یہ آ رہے کسی کی کرن گئے ہو. ہم نے کہنا بھائی دیکھو یہ ہمارا سفارت خانہ ہے 2 کمروں میں، سوشلسٹ جمہوریہ. انہوں نے کہا یار سوشلسٹ کی جمہوریہ بھی میں کہ یار ساری بن اسی بنا نا یہ سوشلسٹ جمہوریہ سرائکی دے کا سفارت خانہ ہے، اس لیے اسی گلا کریں گے. 12 ان دوستوں کو بھی خدا کو جب کے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریباً 10 صدی کی دوستی میں ارشاد امین کو صوفی سمجھتا ہوں. میں نے اس میں نہ جمع کا خواب دیکھا نہ تما دیکھی. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی اس کا ہاتھ کبھی کسی دوست کے جیب میں نہیں. میں نے 47 برسوں میں اس کا ہاتھ کسی دوست کی جیب میں نہیں رکھا، دوستوں کے ہاتھ اس کی جیب میں دیکھے. دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ اسے اپنے مضافات سے لاہور میں یا اسلام آباد میں یا جب ارشاد کراچی میں تھا، کراچی میں صحافت یا نوکری کے لیے جانے والے ہم پسماندہ سرائیکیوں کی اردو درست کرنے کا بڑا شوق تھا. وہ پسماندہ سرائیکیوں کی اردو بھی ٹھیک کرتا تھا اور پھر ان کی املا بھی درست کرتا تھا، تلفظ بھی درست کرتا تھا تاکہ نوکریوں میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. ہم کئی برس تک اکٹھے رہے. کالج کے ہاسٹل میں پہلے 2-3 سال اکٹھے رہے، پھر 4-5 سال جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں بھی اکٹھے رہے. آپ اس کو کہیں کہ ارشاد صاحب لالا کال شام کو کراچی پریس کلب جو ہے نا سرائکی کرتے تھی لگا. اب وہ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں میں آپ کو مولوی نہ ہو، وہ وہی کی طرح اگلے دن شام سے پہلے جو ہے کراچی پہنچے گا. اس کی وفات سے پہلے میں نے چند دن پہلے میں نے ایک کالم لکھا. میں نے اس میں عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ 20 صدی کے تجربے کے بعد ہم 4-5 دوستوں کو اب اپنی نئی نسل یہ کہنا چاہیے کہ نظریہ اوڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہم نے نظریہ اوڑھ کر بہت ضرور کیا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. آپ نظریے پر عمل کریں لیکن اس کو اوڑھیں مت. مجھے جاگرمی کا فون آیا، اس نے کہا یار شاہد تیرے منہ تو ایک آج کھاندی نہیں، تیں کیوں لکھا؟ میں نے اس کو کہا یار غلط تو میں نے کوئی بات نہیں کی، ہمارا وقت گزر گیا. ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے جونیئر دوستوں نئے دوستوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ نظریہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہیے. اسی کالم میں نے عرض کیا کہ جس نے صحافت کرنی ہے وہ صحافت لیکن کوشش کرے، چاہے قرض لے کر سائڈ بزنس کرے تو، چاہے پان شاپی کیوں نہ بنائے، چنے کی ریڈی کیوں نہ لگائے، سائڈ بزنس ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو پاکستانی صحافت ہے یہ لندن کی کھاؤ اور لہر میں سو جاؤ والی ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ایسے سماج میں میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جب ہم ایڈیٹر ہوتے ہیں کسی اخبار کے، لاسٹ ٹائم میں 5 سال پرنٹڈ پوسٹ کے ایڈیٹر رہا ہوں. ان 5 برسوں میں میرے دفتر اور میرے گھر پر دوستوں کا ہجوم رہتا تھا. جس دن میں نے پرنٹڈ پوسٹ کی لیڈرشپ سے ریزائن کیا اس کے بعد سے مجھے میرے ذاتی دوست ملتے ہیں، وہ دوست مجھے نظر ہی نہیں آتے. یہ پچھلے 50 سال میں ہم نظارے دیکھ چکے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کو سب کو اپنے بچوں سے اور اپنے نئے ساتھیوں سے
جو آپ پروفیشن میں آ رہے ہیں، جرنلزم میں آئے ہیں، جو زندگی کی کسی بھی پروفیشن سے ان میں سے رہے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ نظریہ اوڑھنے کی چیز نہیں ہے، نہ نظریہ رزق ہے، نہ نظریہ گوکل ہے. آپ اس پر عمل کریں، آپ کو اچھا لگتا ہے توازن کے ساتھ عمل کریں. اگر آپ اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو بھاڑ میں یہ آپ کا نظریہ، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو آپ کے نظریے سے کوئی کرو. یہ جو واہ واہ ہے نا، ہم پچھلی نصف صدی سے سن رہے ہیں. میں 50 سال سے جرنلزم میں ہوں، 5 سال جیل کاٹی اسی پروفیشن میں رہ 2 سال اپنے مزید لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اور 3 سال جواب کے دور میں، پھر مشرف دور میں مار کھائی. ان 50 برسوں میں ہم نے واہ واہ بہت سنی. شکر ہے ایک واحد دوست ارشاد علی تھا جس نے ان 50 برسوں میں جو کرائسس آئے ان پر یہ کہا کہ شادی بیٹھ کے تجزیہ کرو غلطی کی طرف ہے. اس نے واہ واہ نہیں کی. میں اس کا آج بھی شکر گزار ہوں کہ اگر ارشاد جیسا دوست بھی واہ واہ کرتا تو شاید تباہی زیادہ ہو. اچھا، لیکن خود اپنی ذات میں وہ ایک بمثل نظر آدمی تھا. ہم نے یہ تجربہ ارشاد کے ساتھ بھی دیکھا ہے. جب بھی کوئی نیا منصوبہ اور نیا دفتر بنتا تھا تو ٹھٹھا کے ساحل سے لے کے اور باب خیبر تک کے درمیان میں بسنے والے سارے دوستوں کو ارشاد امین یاد رہتا تھا، اور سب اس شہر کا رخ کرتے تھے کراچی، اسلام آباد کے گاؤں کا، جہاں ارشاد امین کا دفتر ہوتا تھا. اور پھر وہ ایک لنگر جو ہے دادا لنگر چھانی کی طرح شروع ہو جاتا تھا. لہٰذا 2 سال کا منصوبہ 6 مہینے میں اور قریب 4 مہینے میں وائنڈ اپ کرتا ہے. کمٹمنٹ کرتا ہے. میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس بات پر 30 سپاہیوں کی طرح ایمان رکھتا ہوں کہ اصل سے کم اثر کرتے ہیں. ہم سرائکی تھے، ہماری مٹی نے ہمیں شناخت دی، ہم نے اپنی شناخت کا حق ادا کیا. اپنی مٹی پر ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. غلطیاں کی ہم نے، ہمارے مرحوم دوست سے بھی ہوئی، ہم سے بھی ہوئی، باقیوں سے بھی ہوئی. ہم اپنی زندگی میں توازن قائم نہیں کر سکتے. ہمیں وسیل میں، اپنے خاندان میں دونوں کے فرائض ادا کرتے ہوئے توازن قائم کرنا چاہیے. ہم توازن قائم کرتا ہے. مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ میں اس کو ہمیشہ کہتا رہا کہ یار وہ 10-10 15-15 20-20 صفحے لکھنا تو تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. طے کر رہے کہ ایک ہفتے میں 10 صفحے لکھنے ہیں، اپنی سوانح عمری لکھ لیں. میں پوری ایمانداری میں سمجھتا ہوں کہ اگر ارشاد نے اپنی سوانح عمری لکھتا تو سرائکی وسیل میں اس جیسی سوانح عمری کسی کی نہ. ہم سرائکیوں کی اس نسل میں سے ہیں جنہوں نے عملی طور پر محنت مشقت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا.